باہر کا معنی ہم سمندر کہتے ہیں اور عام طور پہ ترجمہ سمندر کیا جاتا ہے۔ مرج البحرین بھی لوگوں نے اس کی جو ڈپکشن بھی کی ہے وہ یہی ہے کہ دو سمندر ہیں، ایک ادھر سے آ رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے اور دونوں ساتھ مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی کئی تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ سب سے بڑی تفسیر تو اس کی یہی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ 70% زمین کا حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے اور سارا کا سارا پینے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کسی انگریز نے ایک لکھا تھا، کوئی نظم لکھی اور بڑا اس نے اس کے اندر ایک تصویر کشی کی، تو اس نے کہا اپنے آپ کو، وہ کہتا کشتی پہ پھنس گیا اور چپو وغیرہ ٹوٹ گئے اور سب کچھ کسی طوفان نے کہیں دور کشتی میں لے گیا، تو وہ طوفان میں پھنسا کئی دن تک کہیں وہ پھنسا رہا۔ تو وہ کہتا ہے کہ واٹر ایوری ویئر بٹ ناٹ اے سنگل ڈراپ ٹو ڈرنک۔ پورے وہ ہر طرف سمندروں میں گھرا ہوا ہے، پانی ہی پانی ہے ہر طرف، لیکن وہ ایک قطرہ پی نہیں سکتا، پیاسا وہاں پہ پھنسا ہوا ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر! اب اندازہ کیجئے کہ یہ 70% پانی ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے، ملح اجاج ہے، یہ بھی اللہ نے چلایا۔ مرج البحرین، اس نے دو قسم کے چشمے چلائے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ عذب فرات، وہ پینے والا ہے، پیاس بجھاتا ہے، انسان پانی پیتا ہے اس کی پیاس بجھ جاتی، میٹھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دو چشموں سے مراد وہ سمندر نہیں ہے، یعنی وہ سمندر بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے اولین تفسیر سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہی ذات ہے جس نے 70% حصے پر پانی جو ہے وہ رکھا ہے نمکین ملح اجاج، لیکن اسی زمین پر جو باقی کا 30% حصہ بچتا ہے، اسی 30% حصے پر کہیں پہ دریا ہیں، کہیں پہ ندی نالے ہیں اور کہیں پہ جھیلیں ہیں اور وہاں پہ میٹھا پانی ہے، وہیں پہ وہ پانی ہے اور وہیں پہ وہ پانی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ جھیل ہے اور وہ جھیل میٹھے پانی کی ہے یا دریا ہے۔ باہر جو ہے یہ صرف سمندر نہیں ہوتا، باہر کا معنی پانی کا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، اسی لیے باہر سے مراد دریا بھی لیا جاتا ہے اور باہر سے مراد سمندر بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ سمندر بھی پانی کا بڑا ذخیرہ ہے اور دریا بھی پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، لہذا دریا بھی اسی پہ چل رہا ہے، اسی زمین پہ، اور ندی نالے بھی اسی پہ ہیں، اور وہ جھیلیں جہاں میٹھا پانی ہے پینے کے قابل ہے وہ بھی اسی میں ہیں، لیکن وہ 30% حصے میں ہے۔ 70% حصہ جو ہے وہ ملح اجاج کا ہے، لیکن یہ ملتا نہیں ہے آپس میں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ سمندر آ کے جو ہے وہ جھیلوں کو آلودہ کر دے، یا یہ جھیلیں جو ہیں جا کے وہاں پہ یہ پانی ختم ہو جائے۔ درمیان میں اللہ نے حجرا محجورا وجعل بینہما برزخا، ان کے درمیان پردہ بنایا ہے، وہ حجرا محجورا، بڑی مضبوط رکاوٹیں ہیں، کہیں پہ پتھر ہیں، کہیں پہ پہاڑ ہیں، کہیں پہ زمین ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں پہ کچھ ہے۔ اللہ نے قدرتی طور پر یہ بہت بڑی رکاوٹ بنائی ہے، یہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح اس کی دوسری تفسیر یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ جو زمینی پانی ہے زمین کے اندر، وہ بھی تو باہر ہے نا، وہ ایک جگہ پہ آپ نلکا لگاتے ہیں تو بور کرتے ہیں، پانی کڑوا نکلتا ہے، وہاں 2 فٹ 10 فٹ کے فاصلے پر کر دیں میٹھا نکل آتا ہے۔ وہ جہاں پہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ بور کر کے دیکھتے ہیں، یہاں سے نکلا ہے، یہاں سے نکلا ہے۔ اب یہ وہاں ایک جگہ پہ کڑوا نکلا ہے، ایک جگہ پہ میٹھا نکلا ہے، ایک پہ نمکین ہے، ایک پہ بہت شاندار ہے، یہ جو فرق ہے درمیان میں رکھا ہوا، یہ کس نے رکھا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، اسی ذات نے رکھا ہے۔ تو زمین کے اندر جو سمندر ہے، باہر جو زمینی ذخیرہ ہے، اس کے اندر وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسی طرح سے ایک تفسیر وہی ہو سکتی ہے کہ جو سمندر ہے یا دریا ہے، دریا جب سمندر میں گرتا ہے نا، کوئی دریا میٹھے پانی کا ذخیرہ ہے، سمندر نمکین پانی کا ذخیرہ ہے، جب اس کے اندر گرتا ہے نا تو وہ پھر ایک لمبے یعنی فاصلے تک وہ اپنی الگ شناخت کے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور ادھر پانی الگ ہے ادھر پانی الگ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتی ہے کہ وہ میٹھا پانی الگ جا رہا ہے، وہ الگ جا رہا ہے۔ بلکہ اس پہ مفسرین نے بڑی تفسیر لکھی ہے، دریائے نیل کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ دریائے نیل جب جہاں بحیرہ احمر میں گرتا ہے تو وہ وہاں اپنا ایک لمبا فاصلہ ہے جس میں وہ اپنا
یہ جو نہیں اپنا وجود قائم رکھتا ہے وہ سمندر کے اندر ختم نہیں ہو جاتا، گرنے کے باوجود کئی میلوں تک جو ہے اس کا وہ وجود قائم رہتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں سے پانی لیتے ہیں پینے کا، یعنی یہ سمندر میں جا چکا ہوتا ہے اور کشتیوں والے اس میں سے پانی لیتے ہیں، اور یہ پانی یہ ملتا نہیں آپس میں، اور ایک لمبے یہ اللہ یہ جو دو قسم کے پانی کے ذخیروں کو ملنے نہیں دیتا، یہ کون نہیں ملنے دیتا؟ وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے جو اس کو روکتا ہے۔ اور ایک آخری بات جو بڑی ریئر ہے، جو عام طور پہ سمجھ نہیں آتی، مفسرین نے لکھی ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں بڑے شواہد بتائے ہیں اور بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ یہ جو سمندروں میں سفر کرنے والے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ سمندروں کے اندر ہی میٹھے پانی کے ذخیرے ہیں، یعنی وہی سمندر وہی پانی، اس کے اندر پاکٹس ہیں میٹھے پانی کی، یعنی مختلف جگہوں پہ آپ جاتے ہیں تو میٹھے پانی کی پاکٹس وہ ان کو پتہ ہوتا ہے، جو مستقل سفر کرنے والے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں جگہ سے پانی لیں گے تو وہ پینے والا ہے، فلاں جگہ سے لیں گے تو پینے والا نہیں ہے، لہٰذا ان پاکٹ سے وہ لیتے ہیں۔ اور اس پر سید مودودی علیہ الرحمہ نے بہت لکھا ہے، اور مختلف مفسرین نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے باقاعدہ پاکٹس موجود ہوتی ہیں، ان کے اندر چشمے موجود ہوتے ہیں، یعنی ہمیں بظاہر وہی سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے، تو یہ جو سارا ملح اجاج ہے ہر طرف، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذب فرات بھی رکھا ہے، اور ان کے درمیان ایک پردہ بنایا ہوا ہے اور مضبوط آڑ بنائی ہوئی ہے، اور وہ آپس میں ملتے نہیں۔